اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ اس چینل کا مقصد تبلیغ محمد و آل محمد کرنا ہے اور دین حق کی تبلیغ و ترویج کرنا ہے۔ اس چینل کا مقصد اپنا حصہ اس تبلیغ کے کام میں ڈالنا ہے، اور یہ میں صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کا ثواب میرے مرنے کے بعد مجھے پہنچتا رہے۔ کوئی ایک عمل خدا کو پسند آ جائے، وہ بخشش کا بہانہ بن جائے، یہی ناظرین کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ بہرحال آئیے 18ویں پارہ کے اہم پیغامات، قرآن مجید کے 18ویں پارہ کے اہم پیغامات۔ 18ویں پارہ کے پہلا پیغام آپ حضراتوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں خشوع، بیہودہ باتوں اور کاموں سے پرہیز، زکوٰۃ اور پاک دامنی ضروری ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو پھر مومن بننے کے لیے نماز میں کیا ہے؟ خشوع، یعنی حضور قلب۔ اگر تم مومن ہو تو پھر بیہودہ باتوں سے بچو اور بیہودہ کاموں سے بھی پرہیز کرو۔ زکوٰۃ اور پاک دامنی ضروری ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو اور پاک دامنی رکھو، زنا کے قریب مت جاؤ، بلکہ ہر حوالے سے پاک دامن رہو۔ سورہ مومنون کے اندر ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے مومن 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 تو یہ ہے جو جن کو اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن ہے۔ اپنے آپ کو خود مومن کہنے سے مومن کوئی نہیں بن جاتا۔ جس کو اللہ، اس کا رسول، اس کے ائمہ مومن کہتے ہیں، وہی مومن ہوتے ہیں۔ 18ویں پارے کا دوسرا پیغام، مومن اپنے وعدوں اور امانتوں کا لحاظ اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پہلے پیغام میں بھی بتایا گیا کہ مومن کسے کہتے ہیں، اب پتہ چلا کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کا مطلب کیا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدوں اور امانتوں کا لحاظ کرتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ جو نماز تارک الصلاۃ ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو امانتوں کا لحاظ نہیں کرتا، جو بیہودہ باتیں کرتا ہے، جو بیہودہ کاموں میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، پاک دامن اپنے آپ کو نہیں رکھتا، زناکار ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کہے میں بڑا مومن ہوں، تو یہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جسے اللہ مومن کہتا ہے۔ تیسرا پیغام، یہ 18ویں پارے کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ برے کاموں کو مومنوں میں رواج دینے سے بچو۔ یعنی رواج دینے سے بچو، برے کاموں کو رواج دینے سے بچو۔ کیسے؟ بھائی اپنی زبان کے ذریعے، مطلب قلم کے ذریعے، یا سوشل میڈیا کا یہ آج کا دور ہے، تو یہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور رواج نہ دو۔ برے کاموں کو گویا کہ یہ اس طرح سے یہ پیغام پہنچا دوں کہ برے کاموں کو اپنی زبان، قلم، سوشل میڈیا کے ذریعہ مومنوں میں رواج دینے سے بچو۔ ہاں، جو مومن ہیں، جو بنے مومن ہیں، ان کے درمیان، ان کے سامنے جو ہے یہ برے کام مت رواج دو، اپنے آپ کو روکو روکو روکو، ہر چیز کا حساب ہو۔ عزیزان گرامی، قدر 8
18वें पारवे का चौथा पैगाम, दूसरों की गलतियों को माफ कर, दूसरों की गलतियों को माफ और कोताहियों से दरगुजर करो, ताकि खुदा भी तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर करे। हाँ, इतनी सख्ती मत दिखाओ, पत्थर दिल मत बन जाओ, लोहा मत बन जाओ, नरमी नरमी, माफ करना सीखो, कोताहियों को माफ करना सीखो, गलतियों को माफ करना सीखो। जब तुम आज गलतियों को माफ करना सीखोगे, किसी को कोताहियों को माफ करोगे, तो फिर पैगाम कुरान ये है, 18वें पारवे का पैगाम ये है कि खुदा भी तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर करेगा, यानी माफ करेगा, तुम्हें खुदा माफ करेगा। 18वें पारवे का 5वां पैगाम, पाक दामन औरतों पर नाजेबा तोहमत न लगाओ, वरना दुनिया और आखिरत दोनों में मलऊन बन जाओगे, यानी दुनिया में भी लानती बन जाओगे, आखिरत में भी लानती बन जाओगे। कोई पाक दामन औरत है तो उस पर तोहमत ना लगाओ। जो पाक दामन औरतें हैं, जो अच्छी औरतें हैं, उन औरतों पे नाजेबा नाजेबा तोहमत न लगाओ, वरना दुनिया और आखिरत में तुम मलऊन बन जाओगे, लानती बन जाओगे। बंदों की भी लानत, अल्लाह की भी लानत, रसूल की भी लानत, अहले बैत की भी लानत उसका मुकद्दर बन जाएगी। यही इस पैगाम समझ में आ रहा है। 18वें पारवे का 6ठा पैगाम, जब किसी के घर जाना चाहो तो पहले इससे इजाजत हासिल करो। ऐसे ही न टपक पड़ो। हाँ, मैं जुमला तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही न टपक पड़ो। भाई घर से उठे और चलो जी उसके घर, ठक ठक दरवाजा, आ गए हैं जी हम लोग। भाई जाने से पहले इजाजत, जाहिर है कि इजाजत जरूरी है। आजकल तो आसान है ना इजाजत लेना, फोन कर दिया जाता है, या किसी के जरिए पैगाम दिया जाता है। फोन पर आज तो मैसेज के जरिए से अगर वो कहे कि हाँ मेरे पास वक्त है, आप तशरीफ लाएं, तो बेशक। अगर वो कहता है नहीं जी मैं मसरूफ हूं, तो फिर जोर जबरदस्ती न करें। खुदावंद मुतवज्जे कर रहे हैं। पैगाम है 18वें पारवे का पैगाम है, जब किसी के घर जाना चाहो तो पहले इससे इजाजत हासिल करो और सलाम करके घर में दाखिल हो। ठीक है, इस्लाम की आदत भी डालनी है। सलाम इस्लाम का हुक्म है, जब भी घर में आए तो सलाम करें, बल्कि घर में कोई भी ना हो तब भी घर का दरवाजा खोले तो सलाम कर लें। ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो अल्लाह के फरिश्ते तो हैं। ठीक है ना, ये सलाम की आदत डालें। भारत 18वें पारवे का जो है वो 7वां पैगाम पेश कर रहा हूं, मोमिन मर्द और औरतें। मोमिन मर्द और औरतें, मोमिन मर्द और औरतें अपनी निगाहों को नीचे रखें और पाकदामन रहें। ठीक है ना नाजरीन, यानी नजरों की पाकीज़गी नीचे रखने का मतलब है कि तुम्हारी नजरों, किसी को देखो तो तुम देखकर तुम कोई गलत ख्याल मत करो, यानी उसको शहवत की नजर से मत देखो। औरतें मर्दों को शहवत की निगाह से मत देखें और मर्द औरतों को शहवत की निगाह से मत देखें। अपनी नजरों को पाक रखो। ये पैगाम है, कुरान है, 18वें पारे का पैगाम है कि मोमिन मर्द और औरतें अपनी निगाहों को नीची रखें और पाकदामन रहें, अपने आप को पाकदामन रखो। 8वां पैगाम, 18वें पारे का 8वां पैगाम, औरतें अपनी जीनत का नामहरमों के सामने इजहार न करें। यह औरतों के लिए अल्लाह का पैगाम है, 18वें पारे में सूरह नूर है। औरतें अपनी जीनत, यानी क्या मतलब, जीनत के से मुराद क्या है? जेवर और श्रृंगार, बनाव श्रृंगार, जो आजकल मेकअप है, बनाव श्रृंगार है, बालियां हैं,
یا دیگر بناؤ شنگار، جس میں بناؤ شنگار کے حکم میں جو چیزیں آتی ہیں، لباس ہے یا اور دیگر کسی بھی چیز استعمال ہوتی ہیں، مختلف ملکوں میں عورتوں کے بناؤ شنگار کی مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو خداوند متعال 18ویں پارے میں پیغام دے رہا ہے کہ عورتیں اپنی زینت یعنی زیور اور سنگار کا نامحرموں کے سامنے اظہار نہ کریں۔ اگر کریں گی تو کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حجاب واجب ہے، حجاب واجب ہے، اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ شنگار ظاہر نہ کریں۔ 18ویں پارے کا اہم ترین پیغام نماز کی برپائی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اطاعت رسول انسان کو رحمت الہی تک پہنچاتی ہے۔ لیکن بار بار اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اطاعت رسول کا تذکرہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہی رحمت الہی تک پہنچاتی ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے اور خدا کی بخشش کا امیدوار ہے تو پھر اللہ کے راستے پہ چلیں، اور وہ راستہ میرے مصطفیٰ نے اور میرے مرتضیٰ نے بتایا ہے اور بعد میں آنے والے معصومین نے آپ تک پہنچایا ہے۔ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوں وہ کم از کم جن کو مانتے ہو ان کے راستے پہ تو چلو، ان کے راستے پہ نہیں چلتے پھر زبانی کلامی دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خداوند متعال ہم سب کو محمد و آل محمد کے راستے پر گامزن رکھے، کہ جو گامزن ہیں، جو گمراہ ہیں، جو تاریکی اور ظلمات کی طرف ہیں، خداوند متعال کی ہدایت کریں اور وہ اس راستے کو اپنائیں اور ان کے اندر شعور اور آگاہی آئے اور معاملات کو سمجھیں اور پھر اس راستے کے راہی بنیں، یقین کریں، اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں۔ عذاب بڑا سخت ہے، ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ ماہ سیام کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں بھی جو نہ بخشا جائے وہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ عزیزو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔